السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس ویڈیو تک آ چکے ہیں یا آ چکی ہیں تو ضرور آپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، لیکن ایسے گناہ میں مبتلا ہیں کہ آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے، نہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، بڑی کوششیں کی آپ سے وہ گناہ چھوٹ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر چند مؤثر طریقے بتاؤں گا جو مجربات میں سے ہیں، لوگوں کے تجربہ شدہ ہیں، جن سے ایک گناہ جو لت بن چکا ہو اسے بآسانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کا ظاہری دشمن ہوتا ہے، اسے آپ بظاہر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اسے آپ بڑے آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے یہ انسان کا ایسا دشمن ہے کہ جو بظاہر نظر نہیں آتا، یہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کے ذہن کو مشغول رکھتا ہے، آپ کی نظر گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، دماغ کو لے کر جاتا ہے، مختلف طریقوں سے انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اس شیطان ہی کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کشمکش میں ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ لڑائی کرنا، اپنی دشمنی رکھنا بڑی مشکل ہوتی ہے اس کی۔ تو شیطان جب بھی یا انسان کا نفس جب بھی کسی گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ گناہ ابتداءً ایک سرگرمی ہوتی ہے، پھر جب انسان کرتا رہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے، وہ مشغلہ بن جاتا ہے، اور جب مسلسل تسلسل چلتا رہتا ہے اس میں مشغلے سے وہ عادت بن جاتا ہے۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان کی وہ عادت جو ہے وہ لت بن جاتی ہے۔ انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے، دینی اعتبار سے نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، کوشش نہیں کرتا ہے چھوڑنے کی لیکن چھوٹتا نہیں ہے۔ 80% نوجوان اس چیز کے اندر مبتلا ہے، چاہے ان کا تعلق دین سے ہے، چاہے دنیا سے، چاہے سیکولر ہیں، چاہے کسی دینی ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 80% نوجوان آج کل جو ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، وہ کسی نہ کسی گناہ کی لت میں مبتلا ہے، یا نشے کی لت میں مبتلا ہے، یا کوئی ایسے گناہ کی لت میں مبتلا ہے جو اس کو دن بدن نقصان پہنچا رہا ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہو چکے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ عزت نفس خراب ہوتی ہے۔ اور اس طرح 80% نوجوانوں کی نوجوانی جو ہے وہ نوجوانی ہی میں ختم ہو جاتی ہے، شادی سے پہلے ہی وہ نوجوان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ گناہ لت بن جاتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید میں موت القلب کہا ہے کہ کسی گناہ کے اندر جب انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ گناہ لت بن جاتا ہے، چھوٹتا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اس کے دل کی موت ہو چکی ہے۔ جب دل کی موت ہو جائے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس پر کسی بڑے کی بات اثر نہیں کرتی ہے، اس پر تلاوت اثر نہیں کرتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اثر نہیں کرتی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین جو ہے وہ اثر نہیں کرتے، وہ پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے، اور بدستور اس گناہ میں وہ ڈوبتا جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی بربادی ہے گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ لت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ جو انسان نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد کون سا ہے؟ نفس کے خلاف یہی جہاد ہے کہ ایک انسان لت میں مبتلا ہو جائے، اس لت سے کیسے نکلے۔ عادت کو تو پھر بھی انسان چھوڑ دیتا ہے، لت کو کیسے چھوڑے گا انسان؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جو شخص اس لت کو چھوڑنے پر مجبور ہو کر دے اپنے نفس کو، وہ اصل مجاہد ہے۔ تو اگر آپ یہاں تک آ چکے ہیں تو ضرور آپ بھی اس گناہ کی لت کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ گناہ کی لت ایسی لت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، پوری لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی۔ جنگل میں ایک شخص کی اگر ساز و سامان سے لدی اونٹنی گم ہو جائے، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، موت کے قریب آ جاتا ہے، اور پھر اچانک جب اسے وہ مل جاتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے جو توبہ کی طرف آتا ہے۔
اسی چیز کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، اسی چیز کے لیے صحابہ لڑے، اسی کے لیے امت کام کر رہی کہ انسان کس طرح شیطان کے جو قلابازیاں ہیں ان سے نکل کر رحمان کا بندہ بن جائے، شیطان کی غلامی چھوڑ کر اپنی روح کو آزاد کر دے، روحانی اعتبار سے ایک کامل انسان بن جائے۔ اسی کے لیے تو محنتیں ہو رہی ہیں شروع سے، اور اسی کے لیے آپ نے محنت کرنی۔ اور یہ گناہ کی لت جو ہے، یہ جس انسان کو لگ جاتی ہے نا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اس کو نیکی کی طرف اس کی رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے، گناہ میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، نیکی کی طرف جانا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا۔ یہ تو روحانی اعتبار سے ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہر وقت ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن کے اندر رہتا ہے، خود اعتمادی ختم، کسی اپنے کیے ہوئے فیصلے پر ڈٹ نہیں سکتا، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ اس کا بالکل ایک بدنما ہو جاتا ہے، وہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے نور ختم ہو جاتا ہے، بشاشیت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے جانے سے وہ کتراتا ہے، چار بندوں کے سامنے بیٹھنے سے وہ کتراتا ہے۔ کیا زندگی ہے ایسے نوجوان؟ ابھی بھی اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں ایسے جو آپ کو دیمک کی طرح کاٹ رہا ہے، جو دیمک کی طرح آپ کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے، کب چھوڑیں گے آپ اس گناہ کو؟ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے راضی ہیں۔ تو مجربین جتنے بھی ہیں وہ چند طریقے بتاتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی گناہ ایک دم نہیں چھوڑتا، بالخصوص جب وہ لت بن جائے تو وہ ایک دم کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کو چھوڑنے کے لیے دینی دنیاوی مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، تب جا کر اس گناہ کا اثر کچھ نہ کچھ ختم ہوتا ہے۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور صدق دل سے چھوڑنا چاہتے ہیں، افسوس ہے آپ کو، نادم ہیں آپ، شرمندہ ہیں آپ، اس گناہ کو گناہ سمجھیں۔ جب تک آپ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، 100 آپ دوائیں آزما لیں، 100 آپ وظائف پڑھ لیں، وہ کبھی بھی نہیں چھوٹنے والے۔ جب انسان کسی کام کو غلط سمجھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر اس کے چھوڑنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک خوف پیدا ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، ایک سوسائٹی کا پریشر پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں، اور رب کا خوف، گناہ چھوڑنے کا رب کا خوف، لوگوں کی باتوں کا ڈر، یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ انسان کے نفس کو پھر مجبور کر دیتی ہیں اس گناہ کو چھوڑنے۔ تو پہلا کام سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ کام ہی یہی ہے کہ آپ نے اس گناہ کو گناہ سمجھیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس گناہ کا سبب ڈھونڈنا ہے۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہے، اس گناہ کے پیچھے ضرور ایک محرک ہوتا ہے، اس محرک کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اس ذریعے کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور پھر اس ذریعے کو آپ نے جو ہے نا موت دینی، اس کو ختم کرنا۔ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں؟ اس گناہ کے پیچھے یا تو تنہائی ہوتی ہے، یا اس گناہ کے پیچھے موبائل ہوتا ہے، یا اس گناہ کے پیچھے خاص وقت ہوتا ہے، خاص جگہ ہوتی ہے، خاص شخص ہوتا ہے۔ آپ نے ان تمام کو چھوڑ، اگر آپ عموماً وہ گناہ آپ سے تنہائی میں ہوتا ہے تو تنہائی کو ختم کریں۔ دیکھیں، حدیث شریف میں بھی آتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان کا وار ہوتا ہے اس کے اوپر، جب 2 بندے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو تنہائی سے نکالیں، جتنا اپنے آپ کو تنہائی سے آپ بچائیں گے اتنا آپ گناہ کی لت میں پڑنے سے بچیں گے، آپ کو موقع کم ملے گا، جتنا آپ کو موقع کم ملے گا اتنا آپ میں ریکوری ہوتی جائے گی اس گناہ کی، اور جیسے جیسے ریکوری ہوتی جائے گی انشاءاللہ العزیز آپ وہ گناہ چھوڑ دیں۔ تو پہلا کام تنہائی، دوسرا موبائل میں کوشش کریں کہ ایسا وقت جس میں آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں، موبائل کو اس ٹائم میں یوز ہی نہ کریں۔ یوز کرنا بھی پڑتا ہے تو کسی کے ساتھ بیٹھ کر، کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ یوز کریں، کم از کم آپ برائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ کا خوف اگر نہیں آئے گا اس وقت
تو کم از کم دوستوں کی شرمندگی کی وجہ سے آپ جو ہے نا اس گناہ کو نہیں کریں گے، یا فیملی والوں کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ تیسرا، ماحول تبدیل کریں۔ حکماء کہتے ہیں کہ اچھا ماحول آدھا علاج ہے۔ اچھا ماحول کیا ہے؟ آدھا علاج ہے۔ تو ماحول کو تبدیل کریں۔ ماحول کو کیسے تبدیل کریں گے؟ برے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، اچھے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے، چھوڑ دیں برے دوستوں کو، وہ آپ کو برائی بنائیں گے۔ بری مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، بری مجلس کو چھوڑ کر اچھی مجلسوں میں بیٹھ جائیں۔ برائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، مسجد کا معمول بنا لیں۔ ان 3 کاموں سے کیا ہوگا؟ شیطان اور نفس کے اوپر زور پڑے گا، ان کو موقع کم ملے گا۔ اور جب آپ ان 3 چیزوں کو نہیں کریں گے تو نفس اور شیطان میں یہ زیادہ آپ کو دباؤ ڈالے گا۔ پہلی بات کیا تھی؟ گناہ کو گناہ سمجھے۔ دوسرا کیا تھا؟ کہ گناہ کے پیچھے جو ذریعہ ہے، جو محرک ہے، جیسے تنہائی ہو گئی، جیسے موبائل ہو گیا، خاص وقت ہو گیا، عموماً رات کا وقت ہو گیا، یا کوئی بھی وقت ہو گیا، یا خاص شخص ہو گیا، کسی شخص کی محبت میں آپ مبتلا ہیں، اس شخص کو دیکھ کر آپ کے اندر خواہشات ابھرتی ہیں، اس شخص کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ اس شخص کی آپ کے پاس تصویریں ان کو اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دیں، مٹا دیں اس شخص کی تصویر، اس شخص کے نشانات ہی اپنے پاس سے مٹا دیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کریں گے تب جا کر آپ گناہ کو ریکور کریں گے۔ ماحول تبدیل کریں۔ اچھا، ماحول آپ نے گناہ چھوڑ دیا ہے، ماحول بھی تبدیل کیا ہے، اپنے آپ کو خالی نہیں چھوڑنا۔ اس کے بدلے میں ایک جائز مشغلہ آپ نے جو ہے نا وہ چوز کرنا۔ جائز مشغلہ مطلب پہلے موبائل استعمال کرتے تھے، اگر آپ نے موبائل چھوڑا تو اپنے آپ کو فری نہیں رکھنا، کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، کسی دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں، والد کے ساتھ بیٹھ جائیں، والدہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس میں ضرور اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ جب آپ اپنے اندر خالی جگہ رکھیں گے، اسے پر نہیں کریں گے، پھر گناہ آ کر اسے پر کر دے گا۔ اس وجہ سے خالی جگہ نہ رکھیں، مشغول رکھیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول رکھیں۔ اس کے بعد کتنے کام ہو گئے؟ گناہ کو چھوڑنا ہے، ذریعہ کو ڈھونڈنا ہے، اچھا ماحول اپنانا ہے، جائز مشغلہ اپنانا ہے، 4 کام۔ 5واں کام یہ ہے کہ جب گناہ کا وسوسہ دل میں آئے، خیال دل میں آئے، تو اس جگہ کو فوراً تبدیل کر دیں۔ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، گناہ کی طرف آپ کا مائنڈ بن رہا ہے، خیال بن رہا ہے، جگہ تبدیل کر دیں۔ لیٹے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ سے جا کے وضو کر لیں، پانی پی لیں، کچھ بھی کر لیں۔ تقریباً 80% ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان جگہ تبدیل کرتا ہے تو وہ خیال تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو فوراً جگہ بدلیں جب گناہ کا خیال آ جائے۔ 6واں کام یہ ہے کہ مستقل مزاجی پیدا کریں۔ دیکھیں، کوئی بھی گناہ پہلی دفعہ سے نہیں چھوٹتا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے مستقل مزاجی چاہیے۔ بار بار دن لگیں گے، مہینے لگیں گے، ہفتے لگیں گے، سالوں لگیں گے اس گناہ کو چھوڑنے میں، تو آپ نے گرنا نہیں ہے۔ جب گر گئے دوبارہ اٹھنا ہے، گر گئے دوبارہ اٹھنا ہے۔ ظاہر ہے آپ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر آپ چھوڑیں، پھر کوشش کریں، پھر نئے سرے سے آپ کو اپنی روٹین میں، پھر آپ گر رہے ہیں، پھر نئے سرے سے آپ روٹین پر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چمٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، کوئی بھی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی بھی چیز کھانے کے لیے لے کے دیوار پہ چڑھتی ہے، چڑھتی، جب اینڈ پر پہنچتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو چھوڑ کر چلی جائے، وہ دوبارہ چڑھنا شروع کرتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھنا شروع، بالآخر کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو مستقل مزاجی، گناہ آپ سے دوبارہ ہو رہا ہے، دوبارہ توبہ کریں، دوبارہ یہ اپنی روٹین شروع کریں، دوبارہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ یہ روٹین شروع کریں، دوبارہ توبہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن آپ گناہ کو چھوڑنے پر اپنے نفس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ڈٹ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، یقیناً میں بھی جانتا ہوں کہ یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ چھوٹ نہیں رہا ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں، یا اللہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کسی سے یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ دعا کریں، جتنی آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا آپ کو چھوڑنے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری کام آپ نے کرنا ہے، پہلے دن سے آپ نے استغفار شروع کرنا۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ استغفار جو ہے، کوئی گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد استغفار کی جاتی ہے، لیکن استغفار آنے والے گناہ سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ استغفار ایسی پاورفل وظیفہ ہے، استغفار آنے والا کوئی گناہ ہے اس سے بھی انسان کو بچا دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ
6 سے 7 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں انشاءاللہ والعزیز ان پر عمل پیرا ہوں۔ میں بھی دعا کروں گا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ہم سب مل کر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو گناہ کے دلدل سے نکال کر رحمان ذات کی آغوش میں جگہ عطا فرمائے، ان کا نفس جو کہ شیطان کا غلام بن چکا ہے، ان کی روح جو شیطان کے غلام بن چکی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے، روحانیت نصیب فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور وقتاً فوقتاً اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ آپ کے گوشے گزار کرتا رہوں تو ضرور اپنی رائے بھی دیں، اور اگر گناہ چھوڑنے کے حوالے سے اس سے بھی بہتر کوئی مشورہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ضرور کمنٹ سیشن میں آپ ذکر کریں، اس سے میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔